پارہ 21 سورہ لقمان آیت 15 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا۔ پیارے اسلام بھائیوں، اس آیت میں، آیت کریمہ میں ہمیں ان کے رستے پر چلنے کا حکم دیا گیا جو اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے یعنی اللہ پاک کی کمال فرما برداری کرنے والے ہیں۔ یقیناً اس دنیا میں سب سے زیادہ اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والی ہستی ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم بھی اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ داتا حضور خواجہ معین الدین اجمیری، بابا فرید، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہم، غرض تمام اولیاء کرام ہم ہی الحمدللہ اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اب آیت کا مطلب گویا یوں بنے گا، اے انسانوں ہمارے محبوب رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رستے پر چلو، صحابہ کرام علیہم رضوان کے رستے پر چلو، عاشقان رسول علماء کے رستے پر چلو، اولیاء کرام کے رستے پر چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی لوگ حق کے رستے پر ہیں، یہی لوگ جنت کے رستے پر ہیں، یہی لوگ اللہ پاک کے رستے پر ہیں، یہی صراط مستقیم یعنی سیدھے رستے پر ہیں۔ لہٰذا جب ہم ان کی پاکیزہ سیرتوں سے روشنی حاصل کر کے، ان کے فرامین پڑھ کر سمجھ کر ان پر عمل کر کے ان پاکیزہ ہستیوں کے رستے پر چلیں گے تو ان کے صدقے ہم بھی سیدھے رستے کے مسافر بن جائیں گے، اور انشاءاللہ الکریم ان کے نقش سیرت پر چلتے چلتے بالآخر جنت میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے عاشقان رسول، الحمدللہ ربیع الاخر تشریف لا چکا ہے۔ اس مبارک مہینے میں پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر سرکار غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی 11ویں شریف خوب دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ یقیناً شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اللہ پاک کی طرف بہت رجوع کرنے والے، نیک اعمال بجا لانے والے، اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال فرما برداری کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ابھی ہم نے جو آیت کریمہ سنی، آیت کریمہ کا ترجمہ سنا، میں دیے گئے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے آج ہم سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک کے چند گوشے اور آپ کی چند نصیحتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے اظہار محبت کرنے، آپ کی سیرت پاک سے روشنی حاصل کرنے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مرتبہ یوں تیرا خالق نے بڑھایا یا غوث، اولیاء کا تجھے سلطان بنایا یا غوث، میں نکما تو کسی کام کے قابل ہی نہ تھا، مجھ سے بیکار کو تو نے ہی نبھایا یا غوث۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ الحمدللہ مشہور و معروف ہستی ہیں۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی ایک تعداد ایسی بھی ہے جو اپنی اولاد کو گھٹی میں غوث پاک کی محبت پلاتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام پاک عبد القادر اور کنیت ابو محمد ہے، محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والے، اور غوث الثقلین یعنی جنوں اور انسانوں کے غوث مددگار آپ کے مشہور القاب ہیں۔ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے
پیاسا تیرا۔ شعر کی وضاحت ہے، یعنی اے ہمارے پیارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ وہ غوث ہیں کہ ہر غوث آپ کا عاشق ہے۔ آپ بارش کا وہ نایاب پانی ہے کہ خود بارش بھی اس کی پیاسی ہے۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 470 ہجری کو جیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ 91 سال میں اس دنیا میں تشریف فرما رہے۔ 561 ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولیوں کے ولی ہیں، پیروں کے پیر ہیں، پیر دستگیر روشن ضمیر ہیں، سلطان اولیاء ہیں۔ جس طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولایت میں بہت بلند رتبہ رکھتے ہیں، اسی طرح علم میں بھی بہت اونچے مقام کے مالک ہیں۔ آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی ہیں، مفتی تھے، باقاعدہ فتوے بھی لکھا کرتے تھے اور مدرسے میں پڑھایا بھی کرتے تھے۔ آئیے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سبق آموز نصیحت سنتے ہیں۔ نصیحت نمبر 1، ہر مسلمان پر 3 کام لازم ہیں۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے فتوح الغیب۔ اس کتاب میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہر مسلمان پر ہر حال میں، یعنی دن ہو رات ہو، سردی ہو گرمی ہو، خوشی ہو غم ہو، مصروفیت ہو فراغت ہو غرض، جب تک جسم میں جان ہے، جب تک عقل سلامت ہے، سانس چل رہی ہے، اس وقت تک ہر مسلمان پر 3 باتیں لازم ہیں۔ نمبر 1، شریعت کا حکم کہ اس پر عمل کرے۔ نمبر 2، شریعت کی منع کی ہوئی باتیں کہ ان سے بچتا رہے۔ نمبر 3، تقدیر کہ اس پر ہمیشہ راضی رہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان کی ادنا حالت یہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی ان 3 باتوں میں سے کسی ایک سے بھی خالی نہ ہو۔ اس کا دل ان 3 باتوں کا پختہ ارادہ کرتا رہے، بندہ اپنے آپ سے یہ 3 باتیں بیان کرتا رہے اور اپنے اعضاء کو ہر وقت ان میں مصروف رکھے۔ اے عاشقان رسول، غور فرمائیے کتنی مختصر اور کیسی زبردست نصیحت ہے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مختصر نصیحت میں پورے دین کا خلاصہ بیان فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں کمال دیکھیے، ہمارے ہاں بعض لوگ کہا کرتے ہیں مولانا صاحب ہم تو دنیا دار بندے ہیں، بس جتنا بن پڑتا ہے نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ذکر اذکار کر لیتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے وسوسے کی بھی کاٹ فرما دی۔ فرمایا ان 3 باتوں پر عمل کرنا، یعنی اللہ پاک کے احکام کو بجا لانا، منع کردہ باتوں سے رکنا اور تقدیر پر راضی رہنا، ان 3 باتوں پر عمل کرتے رہنا، یہ مسلمان کی ادنا حالت ہے، سب سے چھوٹی حالت۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ کہ ہر وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا ہے، اب چاہے وہ دنیا دار ہے، چاہے دیندار ہے، چاہے تاجر ہے، چاہے وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، ڈرائیور ہے، سیٹھ ہے یا نوکر ہے، بڑے سے بڑے بادشاہ سے لے کر غریب ترین آدمی تک، ہر وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا ہے، جسے ایمان کی دولت نصیب ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ ان 3 باتوں پر ہمیشہ عمل کرتا رہے۔ پھر یہاں ایک اور نقطے پر غور کیجئے، عموماً ہمارے ذہن میں کئی قسم کے خیالات چل رہے ہوتے ہیں، ہم بہت سارے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، ہم دل ہی دل میں بڑے بڑے خواب سجا رہے ہوتے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کی بھی ایک تعداد ہے جو نماز پڑھتے ہوئے بھی دنیاوی سوچوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ اب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم دیکھیے، آپ نے فرمایا یعنی آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ سے یہ 3 باتیں بیان کرتا رہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح ہم دنیاوی معاملات میں خواب سجاتے رہتے ہیں، کمانا کہاں سے ہے، کھانا کیا ہے، ایک دکان بنا لی اب دوسری کب بنانی ہے، ایک کاروبار کامیاب ہو گیا دوسرا کیسے شروع کرنا ہے،
یوں ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ہوتے ہیں، دنیا میں آگے سے آگے بڑھنے کے خواب سجا رہے ہوتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گویا ہمیں یہ درس دیا کہ تم دنیاوی معاملات میں خواب سجاتے ہو، اپنے اندر ہی اندر دنیا میں آگے سے آگے بڑھنے کے متعلق سوچتے رہتے ہو۔ ایسی سوچیں چھوڑو، یہ سوچو کہ میں نے اللہ پاک کے احکام پر عمل کتنا کر رہا ہوں، اگر کمی ہے تو اس کمی کو دور کیسے کرنا ہے۔ یہ سوچو کہ اللہ پاک نے جن کاموں سے منع کیا ہے میں ان کاموں سے رکتا کتنا ہوں، اگر کمی ہے تو اسے دور کیسے کرنا ہے۔ تم ان باتوں کے متعلق سوچنا شروع کر دو، ان کاموں کو کرنا شروع کر دو، اگر اللہ پاک نے چاہا تو تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اے عاشقان غوث پاک، آئیے پیران پیر دستگیر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس نصیحت پر عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ صرف 3 باتیں ہیں، انہیں اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ نمبر 1، شریعت کے احکام کو بجا لانا ہے، جو شریعت نے ہم پر فرض یا واجب کیے ہیں ان کو پورا کرنا ہے، ان کی ادائیگی کرنی ہے۔ پھر شریعت کے منع کیے ہوئے کاموں سے بچنا ہے، اور تقدیر پر ہمیشہ راضی رہنا ہے، بے صبری نہیں کرنی، ہو یار مصیبت آ گئی، ہو آ گیا، فلاں ہو گیا، فلاں پریشانی، اس طرح کا وبیلا نہیں مچانا، بلکہ اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سبق آموز نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ازبۂ غوث اعظم ولایت اپنی رحمت سے فرما عنایت، اپنے نبی کی ولا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، آمین۔ پیارے اسلام بھائیو، شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 91 سال ظاہری زندگی کے ساتھ اس دنیا میں تشریف فرما رہے۔ علماء کرام نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس 91 سالہ مبارک زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت سے لے کر 18 سال تک کا۔ اس عرصہ میں آپ اپنے آبائی وطن جیلان میں تشریف فرما رہے، یہیں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ دوسرا، 18 سال کی عمر مبارک سے لے کر 51 سال کی عمر مبارک تک، یہ کل 33 سال بنتے ہیں۔ اس عرصہ میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد تشریف لائے اور یہاں علم دین حاصل کیا۔ اسی دوران آپ نے خوب مجاہدات بھی کیے، آپ جنگلوں میں تشریف لے جاتے، تنہائی میں رہ کر اللہ پاک کی عبادت کرتے اور ذکر و فکر میں مصروف رہا کرتے۔ تیسرا حصہ 51 سال کی عمر مبارک سے لے کر 91 سال کی عمر مبارک تک، یعنی کل 40 سال۔ اس عرصہ میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ درس و بیان کا سلسلہ شروع فرمایا، نیکی کی دعوت کو عام کیا، علم دین کی روشنی پھیلائی، ہدایت کے چراغ جلائے، لوگوں کو دین حق کی راہ دکھائی، سنتوں کو عام کیا اور ہزاروں بھٹکے ہوئوں کو سیدھے رستے کا مسافر بنا دیا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی مبارک ان 3 مرحلوں کی ابتدا غیبی اشاروں اور بشارتوں سے ہوئی۔ چنانچہ جس رات حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس رات آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیٹے کی مبارکباد دیتے ہوئے اور بشارت سے نوازتے ہوئے فرمایا، یا ابا صالح، اے ابو صالح، اعطاک اللہ ابنا، اللہ پاک نے تمہیں بیٹا عطا فرمایا، تمہارا یہ بیٹا میرا دوست بھی ہے، میرا محبوب بھی ہے، اور اللہ پاک کا بھی محبوب یعنی پیارا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو صالح، اولیاء کرام کے درمیان تمہارے بیٹے کی ویسی ہی شان ہوگی جیسے نبیوں اور رسولوں کے درمیان میری شان و عظمت ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء. اس کا ترجمہ بھی یہی بنتا ہے کہ اولیاء اللہ کے درمیان غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے ہیں جیسے انبیاء کے درمیان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے اسلام بھائیو، یہ تھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت کے وقت کی بشارت. پھر جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 18 سال کے ہوئے تو آپ کو ایک غیبی اشارہ ملا. اب خود فرماتے ہیں حج کے دن تھے، ایک بار مجھے جنگل میں جانے کا اتفاق ہوا. اس وقت ایک بیل میرے آگے آگے چل رہا تھا. اچانک اس بیل نے میری طرف دیکھا اور کہا، اے عبد القادر، آپ اس لیے پیدا نہیں کیے گئے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بیل کو یوں انسانی زبان میں باتیں کرتا سن کر میں گھبرا گیا اور گھر لوٹ کر آیا. پھر میں اپنے گھر کی چھت پر گیا تو مجھے اپنے گھر کی چھت یعنی جیلان شریف سے عرفات کا میدان نظر آنے لگا. میں نے میدان عرفات میں حاجیوں کو کھڑے دیکھا. اس کے بعد میں نے اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، امی جان مجھے راہ خدا میں وقف کر دیجئے، مجھے بغداد جانے کی اجازت دیجئے تاکہ میں وہاں علم دین حاصل کروں اور نیک لوگوں کی زیارت کروں. امی جان نے فرمایا، بیٹا میں تجھے صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے خود سے جدا کرتی ہوں، اب قیامت کے دن ہی تجھے دیکھوں گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے عاشقان رسول، یہ تھی سیرت غوث پاک کے دوسرے مرحلے کی ابتدا. والدہ محترمہ سے اجازت ملنے کے بعد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد تشریف لے گئے اور 33 سال تک علم دین سیکھتے رہے، مجاہدات کرتے رہے، جنگلوں میں جا کر تنہائی میں رہ کر اللہ پاک کی عبادت کرتے رہے. جب آپ کی عمر مبارک 51 سال ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پھر ایک حکم ملا اور آپ کی زندگی مبارک کے تیسرے مرحلے کی ابتدا ہوئی. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک روز مجھے ظہر کی نماز سے پہلے حالت بیداری میں سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم واعظ و نصیحت یعنی درس و بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا، حضور میں ایک اجمی شخص ہوں، بغداد کے عربی زبان کے ماہر لوگوں کے سامنے کیسے بیان کروں؟ سرکار دی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منہ کھولو. میں نے منہ کھول دیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ میرے منہ میں اپنا لعاب دہن یعنی مبارک تھوک ڈالا اور فرمایا، جاؤ اب وعظ کیا کرو اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دو. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پھر نماز ظہر کے بعد مجھے اسلام کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نصیب ہوئی. آپ نے میرے منہ میں اپنا لعاب دہن 6 مرتبہ ڈالا. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ وعظ و نصیحت کرو. اس کے بعد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ درس و بیان اور نیکی کی دعوت دینی شروع فرمائی اور 40 سال مسلسل نیکی کی دعوت کو عام فرماتے رہے. سبحان اللہ. پیارے پیارے اسلام بھائیوں، سنا اپنے ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ دین اسلام کے لیے وقف کی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے جتنا بھی مصروفیت ہو اس سے زیادہ وقت نکال کر دعوت اسلامی کے دینی کام کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 نصیحتیں فرمائیں کہ شریعت کے احکام پر عمل پیرا رہو، ہمیشہ اس کے بارے میں غور و فکر کرتے رہو، اور پھر جو شریعت نے جن چیزوں کو منع کیا ہے ان سے بچتے رہو، یعنی کہ حرام کاموں سے، برے کاموں سے، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو. اسی طرح جو تقدیر ہے اس پہ راضی رہو. کبھی بھی پریشانی آئے تو اس میں اپنے آپ کو یہ نہیں کرنا ہو یار ہے کیا ہو گیا، یہ کیوں ہوگا، میری قسمت میں ایسا کیوں ہے، یہ اللہ نے تقدیر لکھی ہے، وہ ہو کے رہنا ہے. ہاں آپ اپنے لیے اپنی آسانی کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ہمارے حال پہ رحم کر، ہماری قسمت اچھی کر. اس کی اجازت شریعت نے دی ہے، وہ آپ کرتے رہیں.
اللہ پاک ہمیں ہمارے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی دن رات دعوت اسلامی کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.